رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 باتیں۔ آج کی اسلامی تاریخ 23 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ماہ ربیع الاول کے مطابق ماہ اپریل 571 عیسوی پیر کے دن ایسے ماحول میں ہوئی کہ پوری دنیا پر کفر و شرک کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور انسانیت گمراہی میں بھٹک رہی تھی۔ گویا روحانی طور پر ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اور جو اللہ ہر روز چاند، سورج اور ستاروں کے ذریعے سارے عالم کو روشن کرتا تھا، آج اس نے انسانوں کے تاریک دلوں کو اپنی عبادت و بندگی کی روشنی عطا کرنے کے لیے اپنے پیارے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا آفتاب بنا کر سیدہ آمینہ کے گھر پیدا فرمایا۔ پیدائش کے بعد دادا عبد المطلب نے محمد نام رکھا۔ یہ نام عرب میں بالکل انوکھا تھا۔ لوگوں نے عبد المطلب سے اپنے پوتے کا نیا نام رکھنے کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میرے پوتے کی پوری دنیا میں تعریف کی جائے گی، اس لیے میں نے یہ نام رکھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے عقیقہ کیا اور تمام قریش کو دعوت دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ابابیل پرندہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بڑی عقل و ذہانت عطا فرمائی ہے۔ یہ تنکے اور گارے سے بڑی مہارت کے ساتھ اپنا گھر بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی گندگی سے پاک صاف اور بیٹ نہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ چمگادڑ ان کے بچوں کا بڑا دشمن ہے، اس لیے یہ پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے گھر میں اجوائن کی لکڑیاں رکھ دیتے ہیں، جن کی خوشبو سے وہ ان کے گھر کے قریب بھی نہیں جاتی۔ بلا شبہ اس چھوٹے سے پرندے کی عقل و ذہانت اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ وارثین کے درمیان میراث تقسیم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال وراثت کو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق حق والوں کے درمیان تقسیم کرو۔ فائدہ: اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے مال چھوڑا ہو تو اس کو تمام حق والوں کے درمیان تقسیم کرنا واجب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے کسی وارث کو محروم کرنا یا اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حصے سے کم دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سوتے وقت الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مطلقہ بیٹی کی کفالت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ تیری وہ لڑکی جو لوٹ کر تیرے پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو ایسی لڑکی پر جو بھی خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ علم دین کو چھپانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم کو چھپایا قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ مال عاریت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک مہمان ہے اور اس کا مال عاریت یعنی امانت ہے، اور مہمان یعنی انسان اس دنیا سے جانے والا ہے، اور امانت کی چیز اس کے مالک کو لوٹانی پڑے گی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ قیامت کے دن کافر کی تمنا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم کو ایک قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے جو اس دن آئے گا جس دن آدمی اپنے ان اعمال کو دیکھ لے گا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، اور اس دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا۔ نمبر 9، طب نبی سے علاج، نظر بد سے حفاظت کا طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنی یا اپنے بھائی کی کوئی چیز دیکھو اور وہ تم کو اچھی لگے تو برکت کی دعا دو، اس لیے کہ نظر بد لگنا سچ ہے۔ فائدہ، برکت کی دعا یہ ہے اللہم بارک علیہ۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ